السلام علیکم جی. روشنی کے سفر میں اجاز کے ساتھ حاضر ہے. یہ روشنی کا سفر ایک رمضان شریف کے اندر ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کرتے ہیں کیفے خودی کے پلیٹ فارم سے, سی ای او کلب کے پلیٹ فارم سے, اور اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے انسپریشن لیں اور اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کریں, کیونکہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ڈائریکشن کا ہے, اور خاص کر جو رمضان کی جو برکتیں ہیں ہم اس کو سمیٹ سکیں. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہیں, میں زیادہ لمبا تعارف میں نہیں جاؤں گا, یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. شاہد ڈون صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں اللہ والے ٹرسٹ کے. تو اللہ والے ٹرسٹ ایک بہت بڑا ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو مختلف ان کے ڈائمینشنز ہیں جہاں یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو شاہد صاحب کے ساتھ ایک اور مزے کا تعلق نکل آیا کہ یہ بھی ہمارے آئی ایس کے الومنائی ہیں اور ایک ہمارے ایک ادارے کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو شاہد صاحب ویلکم ٹو کیفے خودی. سر کیسا لگا کیفے خودی آپ کو؟ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کانسیپٹ بھی بہت خوبصورت ہے, لوکیشن بھی بہت خوبصورت ہے. سر جزاک اللہ. سر مجھے یہ بتائیے کہ شاہد صاحب اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ٹرسٹ بنایا آپ نے اللہ والے ٹرسٹ, یہ کیسے کہاں سے خیال آیا؟ اتنی ڈائیورس پرسنالٹی ہے, آپ نے ڈرامہ کیا, ٹی وی کیا, تھیٹر کیا, مینجمنٹ پڑھی, پبلک ایڈمنسٹریشن, تو کیسے خیال آیا سر؟ دیکھیں, جو میں اس کا کریڈٹ کبھی نہیں لیتا, میری پہلے بھی بات ہوئی ہے میڈیا پہ, تو اس طرح سے ہے کہ میری خالہ ہے, وہ سعودیہ میں ہوتی تھی, اور جب وہ آئی ہیں واپس میرے خالو کی ریٹائرمنٹ کے بعد, تو جب وہ آئی تو انہوں نے آ کے کہا کہ جب وہ یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ کیا کھا رہے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لوگ کی کھاندے پہ ہیں, ایڈی مہنگائی ہے. تو میں نے بہت عرصہ ان ایکٹیو رہا ہوں بزنس میں بھی, ویسے بھی, تو میں ان دنوں ان ایکٹیو فیز میں تھا. تو وہ مجھے کہیں کہ کہیں کوئی دکان لے لو, فری روٹی کر دو, فری فوڈ کر دو, میں کروں گی فلاں. تو مجھے یہ تھا کہ یہ شروع کرے گی میرے پہ پڑ جائے گا. پھر میرے ایک اور دوست علی ہے, تو انہوں نے بھی ایک دن کہا کہ یار میرا کھانا کھلانے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر ایک تیسرا دوست ہے کینٹکی میں, اس نے مجھے وہاں سے کال کی کہ میں پاکستان میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یہ 2-3 سائڈ سے سیم آواز آ رہی ہے. تو میں درمیان میں انٹرسیکشن پہ میں تھا, میں ان کا ٹرانسلیٹ ایکسچینج تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کینٹکی والے نے پیسے بھیجے, علی نے کھانا کھلایا, خالہ سے دعا کروا دی, تو ہم نے دسترخوان شروع کر دیا. اچھا, میرا فینومینا جو ہے وہ بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کیونکہ میں نے بڑی ایوریج سی لائف گزاری ہے اور بڑی ڈائیورس ایکٹیویٹیز میں رہا ہوں, میں اسپورٹس میں رہا ہوں, تھیٹر میں رہا ہوں, اس طرح سے میں چلتا پھرتا ہی رہا. تو مجھے یہ تھا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مغفرت کا راستہ کیسے نکلے گا. تو میں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو نہ مجھے خود ہی کام ڈھونڈ اور خود ہی کام میں لگا دے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب یہ کام شروع ہوا تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام بڑا ہوگا, اور نہ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کام یعنی اسی مجھے بھی عطا کیا گیا. میں سوچتا تھا کہ یہ 3 لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور میں نے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں, لہٰذا میں کبھی بھی اس کا کریڈٹ نہیں لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے مجھے اس کام میں ڈالا گیا, اور یہ بھی پھر لمبی بات ہو جائے گی پھر سے ہی کبھی. لیکن مجھے 2 سال بعد احساس ہوا کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے میں رو کے مانگتا تھا. کیا بات ہے, اللہ نے آپ کی دعا بھی کر لی سر. شکر الحمدللہ. یہ اتنا خوبصورت آپ نے جیکٹ پہنی ہے, اتنا پیارا یہ لوگو, یہ کیا آپ نے کسی آرٹسٹ سے کروایا, کوئی پیسے دیے یا کوئی یہ بھی کوئی یہ جو اتنا پیارا نام ہے اللہ والا کا جو لوگو ہے, یہ ریئلی اٹ از ٹچنگ, اپیلنگ, اس کا پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں, جو آپ کی پنجابی پوئٹری ہے اس میں 2 چیزیں بڑی عام ہیں, یعنی خاص ہے. ایک ہے نقطہ, ہاں, ایک نقطے وچ گل مکدی ہے, پھڑ نقطہ چھوڑ حسابہ نے, اور نقطہ ایک نقطہ یار پڑھایا ہے. دوسری چیز ہے الف, علم و بس کریو یار, ایک الف تیرے درکار. الف پہ اور بھی بہت ساری شاعری ہے, تو لہٰذا جو نقطہ اور الف تھا ان کو ہم نے لیا, اور پھر آبویسلی اس میں پھر چاشنی کے لیے پھر سبز رنگ جو ہے اس کا تھوڑا سا شیڈ بدل کے ہم نے ڈال دیا اس میں. تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر بڑی اتنا خوشبو آتی ہے کہ درویشی کی, صوفیزم کی, اسپرچویلٹی کی, روحانیت کی. یہ ہے یہ آپ نے دیکھتے ہی پک کر لیا.
कुछ लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन ये कि इसके पीछे लगता है कोई ये नुक्ता और अलिफ कोई मेटाफिजिक्स है, कोई पैरासाइकोलॉजी है, कोई ऊपर वाली जो वेवलेंथ है, ऐसे जो कि टाइम और स्पेस से ऊपर है ये चीजें। देखिए ना, जो आप जो है ना, ज्यादातर आप देखिए गुलजी का काम भी देखे ना, तो उसमें नुक्ते की बड़ी अहमियत है, और सूफियों में भी नुक्ते की बड़ी अहमियत है। तो फड़ नुक्ता छोड़ी साहबानो, तो जो नुक्ता है ना, हमारे नुक्ते में अलिफ है, नुक्ते के अंदर ही सब कुछ। एक नुक्ता है जिसपे फोकस और उसके अंदर अलिफ है। ये नुक्ता कहीं आंख का जो तिल होता है, ये भी नुक्ते में, ये भी नुक्ता इसी, ये भी तशबीह है। देखिए जो हमने नुक्ते को गोल किया है ना, दिस इज सिंबलाइजेस 360 ऑफ लाइफ। जो आपका साइकिल है ना, मट्टी से मट्टी होने का साइकिल, ये उसमें भी आता है। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस? मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो है नुक्ता है, नुक्ते के अंदर अलिफ है, बट इसको जो सर्कल किया गया है वो इस तरह से किया गया है, वो इस तरह है ना, बुल्ले शाह कहते हैं ना, हंस खेड़ फिर माटी हुई। तो जो माटी है ना, उसका जो माटी का जो है ना, माटी हंस खेड़ फिर माटी हुई। तो वो जो आपका जमीन से मुर्दा, जमीन में पानी, पानी से जिंदगी, जिंदगी से फल, फल से नुत्फा, नुत्फे से आपकी बचपन, जवानी, ठीक है, और फिर आप साइकिल ऑफ लाइफ है। तो ये जो है ना, हम सारी रिसाइकल्ड है, और ये 360 में चले जा रहा है, और सब हम रिसाइकल्ड। हम, मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरी मट्टी जो है, मेरा नुत्फा वो पहले किस फॉर्म में था, किससे बना है, लेकिन ये जो मट्टी है, हम सारे उसकी स्वाय लोहे के, जो सूरह हदीद में आया कि ऊपर से आया है, उसके अलावा जो कुछ है ये सारी माटी है। मुझे एक बात बताइए कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने एक स्टडी किया है कि दुनिया में जो आज के इवन कोविड भी चल रहा है, बड़ा डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, दो तरह के लोग बड़े लाइफ को एंजॉय करते हैं, और जिसे कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज द न्यू पैराडाइम शिफ्ट। अब लोग रिचेस से हैप्पीनेस की तरफ चले, न्यू वेल्थ इज हैप्पीनेस। तो उसके अंदर ये कहा गया कि दो तरह के लोग बड़े हैप्पीएस्ट होते हैं ऑन दिस प्लैनेट। नंबर 1 जो गिवर होते हैं, उनके चेहरे पे कभी आपको मायूसी या डिप्रेशन नजर नहीं आएगा। सेकंड जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं वो हर वक्त आपको ना एक न्यू स्टेट, एक डिस्कवरी में रहते हैं, क्यूरियोसिटी में रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या ये जो गिविंग की जो फिलॉसफी है, इसके पीछे आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये वजह है या कोई और वजह है? देखिए, इसके दो जवाब है, एक फिलोसॉफिकल है जैसे से आप पूछ रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल है दुनिया में, वो लोअर लेवल पर आता है। लोअर लेवल ये है कि मेरी औलाद भी नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर जो दुनिया में आपको कोई भी बंदे अच्छे, ये प्रैक्टिकल लेवल की बात करो, उसमें क्या कभी देखिएगा स्पेशल बच्चों के लिए जो काम कर रहा है, उसके घर में कोई ना कोई स्पेशल होगा, या बहन भाइयों में से या उनमें से। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो तुनका है ना, वो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तुनका लगाया होता है, और उनके पास बेस्ट चॉइस ये होती है कि वो अपना एफर्ट जो है ना, वो बेहतरी के लिए, एक तो ये है, तो ये कहीं मेरे सब कॉन्शियस में होगा, वरना अदरवाइज मेरी लाइफ जो है वो फुली फिल्ड विद एवरीथिंग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सब कॉन्शियस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली पब्लिक में ऐसे होता है कि कोई ना एक तुनका लगा होता है किसी को, और वो उसकी वैसे बनाता है। फिलोसॉफिकली ये है कि मुझे देने में ज़्यादा खुशी महसूस होती है। जिस तरह कहते हैं ना, दो तरह की है, एक वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो ज़िंदगी ना बड़ी खुशी से गुजारते हैं, जिस तरह एक्सप्लोरर्स हैं, जिस तरह ट्रैवलर्स हैं, और वो एक्सप्लोर करते हैं, नए नए लोग, नए नए लोगों से मिलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ट्रैवल ज़्यादा कर लिया, मुझे रेपिटेशन बहुत लगती है लाइफ में। मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हियर, इट इज़ रेप्लिकेबल, इट इज़ रेप्लिकेटेड एवरीवेयर। इफ़ यू गो टू हॉलैंड, जर्मनी, लंदन, अमेरिका, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है, बाप बेटे की, बाप माँ की पार्टनरशिप की, दोस्तों की, सेल्समैन की। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना जो है वो देख लिया, तो थोड़ा सा इसमें गिविंग एंड है हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम वी आर गिवर्स। लेकिन मेरे में थोड़ी सी एग्जाइटी है, वो शायद इस वजह से कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। मैंने पहले अल्लाह से 40 का वादा किया था, वो मैं पूरा नहीं कर सका, तो मैं ज़रा लेट आया, तो उसकी वजह से मैं खुश होता हूँ, लेकिन मेरे में थोड़ी सी एग्जाइटी रहती है, जिसका मुझे है अभी थोड़ा रहना चाहिए। वो मलाल, वो आपको एक रिग्रेट जो होता है ना, कुछ पॉजिटिव भी होता है कि आप उस लाइन पे रहते हैं। हाँ, मैं वैसे भी मैं समझता हूँ कि मैं अव्वल तो खैर मैं बिल्कुल किसी खाते में अपने आप को लिखता, लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों में कहा जाता हूँ कि मैं अगर सूफी भी होता तो मैं लामती होता। ये ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा सेशन होगा जी। सर ये बताइए कि अल्लाह पर ट्रस्ट की क्या बेसिक आपकी अचीवमेंट्स हैं टिल नाउ यू आर वेरी प्राउड ऑफ, जिसमें आपने 2-3 चीजें अभी प्री इंटरव्यू में शेयर भी किया कि कुछ आपके वो जो बच्चे होते हैं जो कि
آپ کے stunted جو ہے بچے ہیں, پھر آپ کے وہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے ڈیپورٹڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ایریاز ہیں جو کہ دوسرے لوگ یوزلی نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو دوسرے لوگ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ میں اسپیشلائزڈ ہے, چیریٹی, کیونکہ ایک نیش, جس طرح آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ایک نیش آپ پکڑتے ہیں اور پھر اس نیش میں آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں, تو فوڈ ایک ایسی نیش ہے جس میں کہ لوگ جب فوڈ چیریٹی میں جاتے ہیں تو وہ فوڈ کرتے ہیں. اچھا, اس کے دسترخوان ہوتے ہیں, اس کے پھر ڈفرینٹ, ہم لوگ روڈ سائڈ دسترخوان کرتے ہیں, ہم کلیوں کو کھانا دیتے ہیں, ہاسپٹل میں کھانا دیتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو کافی آرگنائزیشنز کرتی ہیں. سیلانی والے کر رہے ہیں, ہاں ان کا جی اٹیچ ہو گیا, فاروق بشیر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں جی, تو وہ بھی کر رہے ہیں, تو وہ جو احساس ڈفرینٹ ہے. اچھا چلے احساس میں تھوڑا سا بتا دوں, جو پہلی آپ کی بنی تھی ماڈل پناہ کا, جنہیں خان صاحب نے جس کی اوپننگ کی تھی پرائم منسٹر نے, وہ ہمارے پاس ہے, اور کورنگی والی بھی ہمارے پاس ہے جس پہ تقریباً سال کا کوئی 3,64,000 کھانا. کورنگی بھی آپ بالکل کراچی جائیں گے تو کورنگی ضرور جائیے گا, تو کورنگی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے, اور اسلام آباد ترنول بھی ہمارے پاس ہے. تو میں نے کہا ایک تو وہ فوڈ ہے, جو ڈفرینٹ ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے, ایک ہم نے پچھلے 3-4 سال میں کام کیا ہے اسکول میل پر. اچھا, وہ جو انڈر نرشڈ بچے ہیں وہ ان کو ہیلدی کرنے کے لیے, اور ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے, مراد راز کے ساتھ, پنجاب گورنمنٹ نے, اور اس کے تحت ہم 100 پرائمری اسکولوں کے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا دیں گے, اور یہ کوئی 23,000 بچے بنتے ہیں. یہ ابھی ہم کووڈ سے پہلے ہم نے وہ اسکول کھولنے شروع کر دیے تھے, جو ہی اندر وقفہ ملتا ہے ہم نے اسکول کھولا. تو اسکول میل میں ہم پائنیئر ہوں گے جو ہاٹ میل دیں گے, ورنہ پہلے کچھ پروجیکٹ شاید ہوئے ہیں کے پی کے سائٹ پر, لیکن ہاٹ میل کیری کرنا بہت مشکل ہے. تو ہم نے اس کا پورا لاجسٹک بنایا ہے, اس کا سینٹرل کچن ہے, ان میں گاڑیاں جو فلی ڈیزائنڈ ہیں, اس کے پاٹس ہیں جو کہ انسولیٹڈ ہیں, جس میں 4 سے 6 گھنٹے کھانا گرم رہتا ہے, اور آگے پلیٹیں ہیں بچوں کے لیے, وہ بھی اسٹین لیس اسٹیل ہے فوڈ گریڈ کی. تو ایک تو یہ ہم نے ڈیولپ کیا. دوسرا, جب ہوا یوں ہے کہ جب ہم نے مزدوروں کو کھانا کھلایا تو ہمیں احساس ہوا کہ اب یہ مزدور ان کے قد بھی چھوٹے اور ان کی اسٹرینتھ بھی کم ہے, تو ہم بھاگے لانگ ٹرم کے لیے پرائمری اسکول میں. تو جب ہم پرائمری اسکول میں گئے تو وہاں پر ہم نے کھانا شروع کیا. ادھر ہمارے دوست ہیں کاوش ویلفیئر والے, پھر کسٹمر جو ہے آپ کی کسٹم ویلفیئر جو ہے, پھر اخوت کے وہ لرننگ ہبس کے نام سے ہیں, پھر IRM کے نام سے ہیں. تو ہم نے بہت سارے اس طرح کے دوستوں کے اسکولوں میں کھانا کھلا کے اس کی فیڈ بیک کیا. فیڈ بیک میں 4 ایشوز آپ کے, 3 ایشوز مین ہیں آپ کے. ایک انرولمنٹ ہے, ایک آپ کی ریٹینشن, اور تیسرا رزلٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن کی جو ہے وہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے. ہم نے اس میں ایک نان ٹریڈیشنل چیز ایڈ کی ہے, وہ ہے کھانا. تو یہ سب ٹھیک ہو گئی, انرولمنٹ ٹھیک ہو گئی, اس کی ریٹینشن ٹھیک ہو گئی, ریزلٹس ٹھیک ہو گئے. اور اسے جو ایکسٹرا چیز آئی وہ یہ آئی کہ بچوں کے بیہیویئر بہت اچھے ہو گئے, ڈسپلن ہو گئے پہلے سے. اچھا, یہ جب ہم نے 3-4 سال کھلا لیا تو پھر اب گورنمنٹ سے ہم نے سائن کیا, تو اب ہمارے پاس ٹوٹل 28 اسکول ہیں جن میں ہم کھانا دے رہے ہیں, اور یہ ہم نے لے کر جانے ہیں. جو گورنمنٹ کے اثر وہ ہم نے 100 تک لے کر جانے ہیں, اور وہ 100 پہ جائیں گے تو 23,000 جو ہوگا, اور وہ جب رزلٹ آئے گا سامنے پھر آپ سے شیئر کریں گے. امیزنگ ریزلٹس ہیں, امیزنگ ریزلٹس ہیں. کیا بات. تو اس میں جو آپ کا جو احساس پروگرام ہے, اس میں سے بھی آپ کو فنڈنگ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ نہیں, میری پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, ثانیہ نشتر سے میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسلام آباد شروع کریں, لیکن لاہور میری بیس تھی. تو میں پہلے اس وقت تک ابھی ہم نے ترنول شروع نہیں کیا ہوا تھا, تو پھر میں نے لاہور سے سوچا کہ پہلے میں لاہور شروع کر دوں. تو ابھی انشاءاللہ یہ کووڈ سے جو ہی ذرا حالات سیدھے ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ شروع کریں گے. جی بالکل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ فوڈ کے اندر جو چیریٹی کر رہی ہیں, جیسے اپنا سیلانی ہے, اور بھی کافی, ایون کے مطلب ریاض صاحب بحریہ والے بہت بڑا دسترخوان ان کا بھی چلتا ہے. تو کیا آپ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایکو سسٹم بن جائے, جی, اور یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیٹ ورک ہو جائے, تاکہ وہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ سپورٹ کریں اور ایریاز ڈسٹریبیوٹ کریں؟ اچھا, ابھی ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی انڈسٹری بھی جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں لوگ آہستہ آہستہ اسپیشلائز ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کے بیہیویئر میچور ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے یہ خان صاحب کے آنے کے بعد نا اچانک سے جو فوڈ چیریٹی ہے نا, یہ ذرا زیادہ نظر میں آتی ہے. ورنہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ کوئی کارپوریٹ ہے تو اپنی اس کے لیے کرتا تھا. ملک ریاض تو ہمیشہ سے جب یہ چھوٹا سا کانٹریکٹر تھا تب بھی کھانا کھلاتا تھا. تو وہ ہاں وہ جب وہ کنٹونمنٹ کا چھوٹا سا تھا نا کانٹریکٹ, ہاں ٹھیکیدار تھا, تب سے کھلاتا, اور وہ میں نے اس کے بڑے قصے سنیا تب سے. اچھا, باقی کچھ لیں وہ کوآپریٹ کھلاتے ہیں. اس وقت یہ جو لوگ ہیں یہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنی جگہوں پر آ جائے گے. جیسے سیلانی کا ایک سائز آ گیا بڑا, ٹھیک ہے نا. جو اس میں جو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلانی کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہے,
ان کے جو CEO ان کے ساتھ بھی میری دوستی ہے, جو لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی ہے, غزال سے بھی میری دوستی ہے, جبار بھائی سے بھی بہت دوستی ہے, غزال سے بھی دوستی ہے, خلیل سے دوستی ہے جو یہاں کا ہیڈ ہے, سب سے دوستی ہے ہماری, ان سے ملاقات رہتی ہے, ان سے ہم آپس میں مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں. ہاں اس کے بہن کے وجہ سے نہیں ہے, اور گور میں وجہ سے نہیں. میں نے دیکھا ابھی 2 ہفتے پہلے, ابھی میں گورنر ہاؤس میں تھا, میں بھی تھا ادھر تھے, اب وہ ڈائیورسفیکیشن میں چلے گئے, یعنی کہ اب ان کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ وہ اور ٹریننگ, ایجوکیشن, میڈیکل, ہیلتھ, ہاں وہ اس طرح سے وہ یہی ہے جس طرح کہ ایک نیش ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر آپ کے پاس جب آپ کو وہ جو ہے آپ کے دوست آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہم خیال دوست کتنے جڑتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروموشن کرنی پڑتی ہے. ہم تو 10 سال سے ہم نے کبھی پروموشن ہی نہیں کی تھی. نظر نہیں آیا وہی نا اپنی برانڈنگ پہ, سوشل میڈیا پہ, اپنی الیکٹرانک میڈیا پہ. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں رمضان آئے ویسے سم ٹائم مجھے اچھا نہیں لگتا, ایک سوال ہے کڑوا, میں وہ آپ سے بھی بات نہیں کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر آپ روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں, کسی بھی آپ نے کوئی 50 چینلز پہ آپ دیکھیں سوائے مانگنے والے بیٹھے ہوئے. اچھا یہ یہاں نہیں ہے, یہ اگر آپ UK میں ہوں گے نا, اگر آپ چھوٹی عید پہ UK میں ہوں تو آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے. وہ جتنی آرگنائزیشنز کے نام ہیں اور جتنی گائے وہ دکھاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ کہاں ہے پاکستان میں نا. تو یہ ہر جگہ ہے اور یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے, اور مجبوری یہ ہے کہ لوگ میڈیا کے بغیر جو ہے آپ کو کریڈیبل نہیں سمجھتے. جیسے یہاں کا کوئی سنگر انڈیا جا کے جب گاتا ہے تو زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے, سنگر سیم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا اور اپنا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے شاید یہ اس کی مجبوری ہے کہ میڈیا پہ آنا. سر ایک وقت کی بھکتی شاید چھوٹا سا ایک کڑوا سا سوال ہے, مجھے اس کا آنسٹ چاہیے آنسر. سر 2 وجہ ہیں کہ ایک تو پاکستان میں جو چیریٹی ہو رہی ہے سر, یہ اس کی 2 وجہ. ایک تو گورنمنٹ پہ مسٹرسٹ ہے, لوگ ٹیکس بچاتے ہیں, اور وہ جو اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی خاطر چیریٹی میں لگا دیتے ہیں, مسجد کھول دی, دسترخوان کھول دیا, ٹیکنیکل اسکول بنا کے جی اپنا, اور دوسرا فوٹو شوٹ کا شوق ہے لوگوں کو خود نمائی کی وجہ سے. تو یہ جو چیریٹی ہے اور ایک یہ دکھاوے والی اور جو ٹیکس چوری والی چیریٹی ہے, کیسے فرق کریں گے؟ دیکھیں اس کے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو فیصلہ ہے نا الٹیمیٹلی وہ آپ کے عمل پہ بھی نہیں ہونا, وہ آپ کے نا آپ کی نیت اور آپ کے دل پہ ہونا ہے. جو آپ کا جنت دوزخ کا فیصلہ ہے نا وہ آپ کے ٹوٹل دل پر ہونا ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے یہ بالکل بجا ہے جہاں پر بھی جو گورنمنٹ ہے جب اس کے سسٹمز یا اس کے نظام فیل ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ملتے ہیں جو فرنٹ پر آتے ہیں. تو دونوں باتیں سچ ہے. ایک جو باتیں نہیں ہوتے تو خدا دے میں کو بڑا گناہ ہی کر لو, ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے نہیں کر سکتے. میں ایک یتیم خانے میں گیا ہوں جس کی کہ ساری مینجمنٹ وکیلوں کے پاس تھی, تو میں ہنس پڑا. اس کا جج اس کا ہیڈ تھا, تو میں نے کہا یار یہ گلٹ کے اللہ نے کیا خوبصورت چیز پیدا کی ہے. لیکن گناہ تو اس نے معاف کر ہی دینا ہے, لیکن اگر آپ اس کی پاداش میں, ٹھیک ہے, اگر آپ کا سسٹم کرپٹ ہے اور آپ اس پہ بالکل یقین نہیں کرتے, آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن وہ رشوت دینا چاہتے ہیں, اور آپ کے پاس پیسے بچ گئے ہیں, تو آپ سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں, آپ گاڑی خرید سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یار چلو وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے, آپ کو تو نہیں پتا نیت کا, مجھے بھی نہیں پتا. تو کہتے ہیں نا جو فیصلہ ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, مجھے بھی ایسے بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے, بٹ بات یہ ہے یار وہ پھر اس کا دل میں تو نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں نا تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کچھ کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے. سر ایک سوال اور ہے اسی طرح کا, اس کا بھی مجھے ایک آنیسٹ آنسر چاہیے. مجھے آئی گاٹ پارشل آنسر, ناٹ پارشل, ناٹ نہیں آپ بتائیں. ہاں ایسے بالکل ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بلیسنگ ہے. جب آپ ٹیکس پورا نہیں دیتے, آپ کے پاس بچ جاتا ہے, آپ اسے کچھ بھی کرتے ہیں, آپ کچھ اور بھی تو کر سکتے ہیں یار. کہ آپ کینیڈا کی نیشنلٹی ہے. وہ ایک لوگوں کا وہ جو گلٹ کلیئر ہوتا ہے کہ چلو میں حج کر کے آیا ہوں, عمرہ کر کے آیا ہوں, شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں. اچھا وہ بھی میں نے لوگوں کو روٹی کھلا دی ہے, چلو نہیں, وہ میں گاندھی صاحب کے ساتھ بالکل متفق ہوں. یہ جو 0 میٹر ہونے والا آئیڈیا ہے کہ جی آپ وہاں جاتے ہیں 0 میٹر, وہ میرا خیال ہے پاکستانیوں وہ بالکل ایک رانگ کانسیپٹ. اللہ ہمیں معاف کرے. وہ چھوٹا سا چیریٹی کے اوپر کو ہم کیفے خودی میں بیٹھے ہیں, اور خودی کا مقصد ایک سیلف ریسپیکٹ ہے. سر عمران خان صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ایک تصویر آتی ہے آفیشیل ان کے پیج پہ کہ جناب خان صاحب ایک اساس پروگرام کے تحت ایک لنگر کھانے کا افتتاح کر رہے ہیں, اور اس لنگر کھانے میں ایک بزرگ آدمی برہمنے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے, پلیٹ میں کو تھوڑا سا سالن ہے, اور وہ خان صاحب بھی بیٹھے, اور وہ ایک اوپر لکھا ہوتا ہے جی ایک افتتاح ہو رہا ہے. نیچے ایک نا کسی ٹویٹ کے نیچے کسی نے کمنٹ لکھا, وہ میرا سوال ہے. بتائیے. اور سوال یہ ہے کہ کسی نے لکھا کہ وہ جو بابا جی ہیں اس کے اینگل سے سوال لکھا ہے, عمران صاحب کے اینگل سے لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نیا لنگر کھانا لانچ کر رہے ہیں, اور بابا جی نے نیچے لکھا ہوا ہے مولا خوش رکھے
پہلے ہم کما کے کھاتے تھے, اب ہمیں بھیک میں ملتا ہے. سر ہم نے پوری قوم کو بخاری بنا دیا سر تھرو چیریٹیز کے ذریعے. کیوں نہیں ہم لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کریں, ان کو ہنر سکھائیں, ان کو کمپیٹنٹ بنائیں, تاکہ وہ سوائے بیواؤں کے یا یتیموں کے علاوہ باقی یہ جو چیریٹی کا کام لوگوں کو اپنا ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کو کچھ سکھا کر ان کے ہاتھ میں وہی سنت جو رسول ہے کہ ایک رسی اور ایک کلاڑا دے کے جو بھی اپنا کام کر کے روٹی کماؤ. واٹ ڈو یو سے سر؟ دیکھیں اب ٹائم کم ہے, جواب لمبا ہو جائے گا. ایک چیز سمجھیں کہ جب کوئی بھی اکانومی ڈاکیومنٹ کی جاتی ہے اٹ ٹیک سم ایئرس. اچھا یہاں پر یہ چکر ہے کہ پوری قوم امپیشنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے نا. تو پوری قوم جو ہے وہ اپنی خود ہی لوز کر چکی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا جو وڈیرا ہو, جو پرائم منسٹر ہو, وہ بہت مہنگے کپڑے پہن کر کسی دوسرے ملک کے بہت مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے بھیک مانگے, وہ خود بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے. سو خود ہی تو آپ نے لوز کر دی. اچھا اب اس کے درمیان کوئی بھی جو آ کے آپ کو سیدھا کرنا چاہے گا وہ پہلے ڈاکیومنٹ کرے گا آپ کی اکانومی کو. اب اس کے 2-3-4 سال کی پی کون کاٹے گا؟ میں یہ نہ سمجھا کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں کس کا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی آئے گا اسے یہی کرنا پڑے گا. اچھا اب جو 3-4 سال یا 5 سال کا پی کاٹنی ہے, اس میں جو عوام ہے وہ تو بھوکی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بھوکی رہے گی. اچھا اب جب بھوکی رہے گی تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے چیریٹی چاہیے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے یار میں بس بنا دینا تسی کھوا دو. وہ کیا کر رہے ہیں احساس, وہ صرف ایک بس بناتا ہے, آپ بھی لے لیں. وہ ڈلیوری وین بناتا ہے, وہ کوئی بھی لے لے. وہ عمران خان کہتا ہے یار جو آپ نے کرنا ہے نا, آپ کو جگہ چاہیے میں دیتا ہوں, زمین چاہیے میں دیتا ہوں, آپ کو آپ نے پناہ گاہ بنا دیتا ہوں, آپ کھلا لو جتنا آپ کھلا سکتے ہو, آپ جہاں آپ رک جاؤ گے میں. اب جب تک آپ کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوگی تو تب تک اکانومی سیدھی نہیں ہوگی. چلے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کب تک ہم اس سارے ٹریپ سے نکلیں گے اس چیریٹی سے, اور یہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے ایز اے نیشن؟ دیکھیں چیریٹی جو ہے نا ایک فوڈ بینک نیٹ ورک ہے امریکہ کا. امریکہ میں اس کی 200 برانچز ہیں جس میں کہ جن کی جاب چلی جاتی ہے انہیں ہفتہ وار وہ کھانا دیتا ہے. تو ایک چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فوڈ بینکس ہیں وہ کینیڈا, امریکہ, یو کے میں بھی ہیں. ان کا سوشل سیکورٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, پھر فوڈ بینک کیوں ہیں؟ وہ ان کو وہ مینیج کر لیتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم ہے سر. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت جو ٹیپٹا نے جتنے بھی سینٹرز بنائے ہیں, اب میرے کہنے پہ انہیں چیک کر لیں. جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو گورنمنٹ ہے وہ بندے کو کہتی ہے کہ 3000 ہاتھ سے دیتی ہوں کام سیکھ لو, اور وہ نہیں سیکھتا. تو ایک آپ سمجھیں کہ جو برائی پھیل چکی ہے قوم میں, اس میں ٹیچرز, مائیں اور مذہبی جو ہے کلرجی ہماری, یہ سب شامل ہے. یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوگا. خود ہی کی یہ حالت ہے کہ حکومت کہتی ہے ہاتھ سے پیسے لے لو کام سیکھ لو. وہ کہتے ہیں یہاں تو وہ جا کے اپنا شناختی کارڈ دے کے آدھا کر دیتے ہیں, یہاں وہ جا کے ٹیپٹا کے کئی سینٹرز خالی پڑے ہوئے ہیں. میری پچھلے دنوں بات ہوئی یہاں پر, انہوں نے کہا جی لاہور ہی کہتے ہیں پاس کر لیے جنت الجابی ہال کے پاس, شاہد بھائی آپ نے لینا ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھا دے. تو بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز مانیں, آپ 5 بڑی نیشن ہے, لیکن آپ کوئی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکال کے دیکھ لیں, یا آپ ہنگر کا انڈیکس نکالیں, ہنگر میں آپ 88 نمبر پر ہیں. آپ ایگری کریں سیکورٹی کو بھی کل ایک نیا میں نے ایڈوائزر رکھا ہے سر, پتہ ہے گورنمنٹ نے. ہاں جی چیما صاحب رکھے ہیں. ہاں جی سر مجھے ایک سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے سر. فیوچر میں 5 سال میں اللہ والے ٹرسٹ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کہاں ڈائیورسیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں 2 چوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس ماڈل پہ میں کام کر رہا ہوں, ایک اور کام رہ گیا وہ پھر سے ہی ایک اینٹی سٹنٹنگ پہ ہم نے کام شروع کیا ہے, اور ہم پری نیٹل پہ. اچھا اینٹی سٹنٹنگ کا کیا ہے؟ 40.2% بچے جو ہیں وہ آپ کے ہلکے پیدا یعنی کم وزن میں پیدا ہوتے ہیں, کمزور پیدا ہوتے ہیں, اور انہیں سٹنٹڈ 40.2%. اچھا اس میں سے ہم سٹنٹڈ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. اچھا اس کا میں آپ کو اس کے بعد دکھاتا ہوں. اس کے جو بھی ہماری آڈینس ہے ان سے پلیز آپ ان کی برین سکین دیکھ لیجئے پلیز آپ. اچھا وہ جو برین سکین آپ دیکھیے, اگر آپ کی 40% جو ہے بچے آنے والے وہ سٹنٹڈ ہیں. آپ کی جو بچیاں ہیں جو یہاں شہر میں ہیں پریگننٹ, وہ 70% ان میں خون کی کمی ہے. ہاں آپ جا کے, ہم کام کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ, ہم نے پروجیکٹ شروع کیا, ابھی ہم 3 ہاسپٹل شروع کر رہے ہیں. اچھا آپ کے 70% یہاں شہروں میں میٹرو میں, اور جو آپ کا جو ہے جو سندھ کے ساتھ پارٹ لگتا ہے راجن پور, یا وہ جو ہے دوسرا نہیں وہ بھاول نگر جو ہے, یہ والا جو ریجن ہے یہ 100% ہے. ٹھیک ہے, ہم فورٹ عباس میں کام شروع کر رہے ہیں, وہاں پر 100% عورتیں جو ہے انیمک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ اچھا ہم نے پری نیٹل پہ کام کیا. پری نیٹل یہ ہے کہ جب وہ پریگننٹ کنسیو کر لیتی ہے تو ہم اسے رجسٹر کر لیتے ہیں, 3 ماہ کے بعد ہم اس پہ انٹرونشن کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے تھوڑا سا ایفرٹ کیا, آؤٹ ریچ کا پروگرام چلایا ہے ایگزسٹنگ ڈاکٹر ایگزسٹنگ ہاسپٹل کے ساتھ.
ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 96% ہے. جبکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میں گورنمنٹ کے بھی حق میں ہوں, جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں میں حق میں ہوں, وہ گناہ گار ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ ہے اس کی جتنی ہوتی ہے وہ فالس رپورٹنگ ہوتی ہے. آپ جس کو مرضی بلا کے چیک کر لیں, آپ انفارملی چیک کیجیے گا, تو 50% تو ان کے ساشاز پہنچتے ہی نہیں ہے وہاں تک, ٹھیک ہے. سو دو پاسبلٹیز ہے, ایک ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اور بچے کے نشو و نما کے لیے اس کو آپ وہ دے دیں. ایک میں یہ کہتا ہوں کہ جب پہلے ہی پتا تھا, جب وہ عورت آئی آؤٹ ڈور میں, اس نے آپ کو ٹیسٹ کروایا اور پتا چل گیا کہ اس کا HP بھی لو ہے, اس میں زنک کم ہے, اس میں وائٹامن B کم ہے, A کم ہے, تو آپ وہیں سے اس کو کر دیں. اچھا, جب ہم اسے وہاں سے سپلیمنٹیشن کرتے ہیں, اسے ایکسٹرا میڈیسن دیتے ہیں, راشن دیتے ہیں, تو بچہ ٹھیک پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, اگر بچہ ٹھیک پیدا ہو جاتا ہے تو آپ تصور کریں کہ اس کی ہاسپٹلائزیشن, اچھا اس کی میڈیسن کا خرچہ, اس کی نگہداشت کا خرچہ. جتنے بچے ہمارے پروجیکٹ میں پیدا ہوئے, اس کی مائیں کہتی ہے بیماری نہیں ہوتا, پھر وہ کہتی ہے میرا بچہ 7 ماہ کا ہے, میں باقی بچوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو کہتی ہوں 1.5 سال کا بچہ ہے. تو ایک چیز آپ سمجھیں, جو سوسائٹی ایٹ لارج ہے, ہم اگر جتنے بھی بندے پڑھے لکھے ہیں بہت کم پرسنٹیج میں ہیں, اگر جیسے ہم بزنس میں ہمارے دماغ چلتے تھے, تو اگر ہم اس میں آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے. تو ایک تو آئیڈیا یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں, اگر تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, کیونکہ چیریٹیز بیسڈ آن مطلب ہے ڈونیشنز, اگر تو کیونکہ ہم پہلے, آپ پچھلی فیبرری سے پہلے ہمیں کہیں نہیں دیکھیں گے. جو بھی اللہ والے ٹرسٹ کو لوگ جانتے ہیں, وہ پچھلی فیبرری سے ہم نے نئی ٹیم آئی تھی, یہ حسن وغیرہ آئے تھے, تو ان لوگوں نے آ کے محنت کی ہے. 1 سال میں ہم نے جو بچے پیدا کیے ہیں وہ دیکھیں, ہم نے جو اسکول میل شروع کیا وہ کیے. ناؤ دیز آر کریٹو کانسیپٹس. اب اس میں جو ہی ہمارے ساتھ لوگ ملیں گے تو اس پہ اگر 2 صورتیں ہیں, اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری مدد فرما دی تو ہم ایک نئی چیز تیار کر دیں گے. مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے, 59 رائٹ ناؤ نا, تو مجھے نہیں پتا میں نے کتنا جینا ہے. تو میری کوشش ہے کہ اس وقت میں نئے بچے جو ان کو جتنا بھر سکوں انہیں بھرتا جاؤں. اچھا, اگر تو وہ مل گئے, آپ کی بات کر میں لمبا جواب دے گیا, سوری, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کر سکے تو ہمیں پورا پاکستان اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے یہی کرنا ہے زندگی میں بھی, اور اگر نہیں کر سکے تو ہم وہ سکسیزفل ماڈل جو ہے نا وہ ادبن گورنمنٹ کے آگے رکھ دیں گے, ان کی مرضی ہے کہ وہ کریں. سر گورنمنٹ کے اوپر تو کوئی ایکسپیکٹ کرنا بھی گناہ ہے پاکستان میں, تو ابھی پتہ نہیں کوئی 10 سال لگیں گے گورنمنٹ کو گورننس سیکھتے ہو گے. آخری سوال ہے سر, مجھے یہ بتائیں, کووڈ آ گیا سر, کووڈ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا سر, کووڈ کے اور بڑے ہوں گے مسئلے بتائے, یہ بہت بڑا ایشو ہے سر. دیکھیں پچھلی دفعہ ہم نے کووڈ کے والے سے کیا کام ہے, کیا میسج آف آپٹیمزم ہے سر؟ دیکھیں سر, پہلی بات تو یہی ہے کہ پوری قوم کو اوور آل ویسے بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے. ہمارا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ ہم اپنا خرچہ کم کریں, اپنی اوقات کے مطابق خرچ کریں, ٹھیک ہے. وہ تو ایک براڈر لیول پہ میں بات کر رہا ہوں. کووڈ میں پہلی دفعہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, بیت المال کے ساتھ. ہم نے 1 لاکھ بندے کا راشن بانٹا ہے, ہماری اتنی اوقات تھی. ہم نے گورنمنٹ کے نیٹ ورک سے بندے لیے, انہوں نے بانٹا ہے. اس کے علاوہ جب کووڈ کا یہاں یہ آپ کے بالکل پاس ہی یہ ہاسپٹل بنا ہے, تو ڈے 1 سے ہم نے یہاں کھانا دینا شروع کیا, ایکسپو سینٹر, اور جتنے بھی کوارنٹائن سینٹر تھے سب میں کھانا ہم دیتے تھے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کو پروموٹ کر سکیں. ابھی بھی جتنے بھی آپ کے نیو ہاسپٹل کا جتنا اسٹاف ہے, ایون یہاں پر 11 2 اور جو یہاں ابھی بیٹھا ہوا اسٹاف, ابھی تک کھانا جا رہا ہے یہاں پر. اچھا, تو اب یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ تو ہم نے جتنا بھی پیشنٹ تھا وہ اور ان کا خیال رکھا ہے, اور دوسرا ہم نے جتنی ہماری اوقات ہے ہم نے راشن بانٹا ہے. لیکن آپ جو مرضی ایفرٹ کر لیں, آپ کی اسکیل بہت بڑا ہے, ہاں آپ کی پاپولیشن بہت بڑی ہے. 22 کروڑ 25 کروڑ کی پاپولیشن کو یہ اس طرح کے تو سرکار کے لیول پہ جب تک ہم اپنی پوری انکلوسو گروتھ کا ماڈل لے کے نہیں آتے, ہم لوگوں کو اکنامکلی ان کو جو سوشل اور اپلفٹ نہیں کرتے. یہ ہم پاورٹی سے, انڈیا نے پاورٹی سے بہت لوگوں کو نکالا, چائنا از دا بگیسٹ ایگزامپل, پاورٹی سے نکلے ہیں وہ. جب تک ہم اپنے بڑے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے, ہم تو چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول پہ سر ایک دفتر بنا کے, ایک کمیونٹی سینٹر بنا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بھی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بری بات نہیں ہے. سر آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کیا میسج ہے, اور کیسے آپ ڈونیشن جو کیسے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے سی او کلب کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو میسج دیں کہ یار اللہ والے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, پلیز جوائن ہینڈس ود اس. دیکھیں یار, یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم کافی ویک ہیں, اور میں کیونکہ سیلف میڈ آدمی ہوں تو کسی کے سامنے بیٹھ کے اسے کانسیپٹ تو بتا دیتا ہوں, لیکن میرے سے اسے پیسے نہیں مانگے جاتے. جس پہ سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نا اس پہ ٹریننگ چاہیے اور میں مانگ سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قوم میں لوگ ہیں جنہیں اس قوم کے پیسے سے پڑھایا گیا ہے, اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, انہوں نے میڈیسن کیا ہے, انہوں نے انجینئرنگ کیا ہے, کچھ پروفیشنل ڈگری ہے,
وہ परसेंटेज में मैक्सिमम 1-2-3% कितने होंगे सर इस पर? कितने होंगे ज़्यादा? मेरा ज़ाती ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आती है क्योंकि उन पर कौम का खर्चा हुआ हुआ है. उन लोगों को चाहिए कि वो थीम जो नेशनल लेवल पर कोई चेंज ला सकती है उसका पार्ट बने. अच्छा वो खुद डिस्पेंसरी बनाना चाहते हो 100 दफ़ा बनाए, बट बात यह है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा एंटी स्टेंटिंग में हम प्री नेटल पे काम कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि इससे पहले काम नहीं हुआ हुआ, तो आप उसमें दिल करे उसमें जुड़ जाएं, आप स्कूल मील में जुड़ जाएं. कोई ऐसी चीज़ जो नेशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग है, चाहे वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, कुछ भी है, लेकिन खुदारा उसके साथ जुड़ जाए. जो 50-60 साल से ऊपर है उन्हें तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी वैसे ही वाजिया हो जाती है. अब मैं आज अगर बैठ के सोचूं तो जो मरे हुए लोग मेरे ज़्यादा है और जो जिंदा है उनमें मेरी कम दोस्ती है. तो 50-60 तक आते हुए वैसे ही लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि औलाद या उनका बिजनेस उन्हें क्या फ़ायदा देगा आगे आने वाली ज़िंदगी में. तो मेरा ख्याल है जो पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पे जो 50-60 से ऊपर हैं उन्हें चाहिए वो खुद करें या वो किसी धारे में मिल जाए जो नेशनल चेंज ला सकें. शायद सब बहुत अच्छा लगा और बड़ा क्लियर मैसेज है. हम आपको बकायदा मैनेजमेंट ऑफिसर इनको ट्रेनिंग देंगे कि फंड रेजिंग एक बकायदा स्किल है, एक आर्ट है. हम आपको बकायदा उसमें सेशन आपकी टीम को देंगे सर. और दूसरा कि बहुत बड़ा काम है ये अपनी अपनी जो लिटल जो आइलैंड्स बने हुए हैं, ये पॉकेट्स बनी हैं, लोग काम कर रहे हैं. मेरी दुआ है कि मैं CEO क्लब इन सबको हम आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और अल्टीमेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं सर वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं ओके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल और पॉलिसी कंसिस्टेंसी के बगैर सर हमारी जब तक हम पॉवर्टी को एड्रेस नहीं करते, लोगों को रोजगार यहाँ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे काम नहीं करते, लोगों के अंदर एक उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर उनको अपने पाँव पे खड़े करने के लिए हम कोशिश नहीं करते, तो सर हम ऐसे ही रहेंगे. ज़रा नाम हो तो ये आज अल्लाह वाले ट्रस्ट की स्टोरी सुन के इकबाल के शेर पे मैं, क्योंकि हम खुद ही के कैफे में बैठे हैं तो इकबाल को आज का कंट्रीब्यूट करते हैं. कल एक हमारा स्पेशल सेशन भी है इकबाल के हवाले से. 21 अप्रैल उनकी एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इलामा इकबाल कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है ताकि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस वी आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. अल्लाह ताला आपको अपनी आसानियाँ दे. शफाक साहब की दुआ और अल्लाह ताला आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे. शाहिद लोन साहब को, अल्लाह वाले ट्रस्ट को और इनकी पूरी टीम को और इनकी सोच को और इनके नज़रिए को सर. और हम आज प्लेज करते हैं कि कैफे खुदी और ये जो CEO क्लब इनके साथ शाना बशाना खड़ा है. इजाज़त साहब को इजाज़त दें. CEO टुडे TV पे जाके और अपना इजाज़त साहब के पेज पे, शाहिद लोन अल्लाह वाले ट्रस्ट के पेज पे इस स्टोरी को सुनिए और फीडबैक दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.